بیان حضرت مولانا صابر القادری صاحب سے ملا چندولی سے چل کر آپ کی دیار محبت میں جامعہ حنفیہ غوثیہ کے اس عظیم الشان پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب کرے. آج بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. پیچھے والے بھی غوث اعظم کی محبت میں، غریب نواز کی محبت میں اعلیٰ حضرت کے غلام اپنی محبتوں کا اظہار کرے اور نعروں کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا صابر القادری صاحب قبلہ جامعہ حنفیہ غوثیہ جشن دستار فضیلت. شرائی کرام، محفل پاک میں تشریف لائے معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه النجباء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے جی لگا کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سیدی کائنات، فخری کائنات، جانے کائنات، شان کائنات، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. درود شریف آواز بلند پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء کرام، مشائخ اعظام کا نورانی قافلہ جلوہ بار، جلوہ افروز ہے. میں صرف تھوڑی دیر کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. میں ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج محمد یعقوب احمد صاحب قبلہ صدر مدرس جامعہ حاضہ کا، جنہوں نے مجھے اس مبارک اور پاکیزہ محفل میں کچھ آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سننے اور سنانے کا ایک ماحول بنائیں. میں تقریر بس 10 سے 15 منٹ کروں گا. جو باہر سے علماء کرام تشریف لائے ہیں آپ کو انہیں سماعت کرنا ہے، لیکن آپ سننے اور سنانے کا بھی ایک ماحول بنائیں. نعت مصطفیٰ آپ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، آپ تقریر بھی محبت کے ساتھ سنا کریں. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. نعت مصطفیٰ سننے سے ایمان میں تازگی حاصل ہوتی ہے، روح کو بالغی حاصل ہوتی ہے، لیکن تقریر سننے سے جنت کے دروازے کھلا کرتے ہیں. آپ اپنے علماء کو بھی محبت کے ساتھ سماعت کیا کریں. میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے کہا، کچھ لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. درود شریف جب بھی پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. کسی بزرگ سے کسی نے عرض کیا، حضور ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن ہمیں درود شریف پڑھنے میں وہ سرور حاصل نہیں ہوتا ہے، مزہ نہیں ملتا. بزرگ نے فرمایا کہ درود شریف ایسے پڑھا کرو جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے. انہوں نے پوچھا حضور اس کا کیا مطلب؟ کہا شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب نماز پڑھا کرو تو اس طریقے سے کہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا. نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو.
پیار سے بولے سبحان اللہ. کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو یہ تصور ضرور کرنا کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر اس تصور میں نماز پڑھی جائے تو وہ نماز مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہے. بزرگ نے فرمایا ایسے ہی درود پڑھا کرو. جب درود پڑھا کرو تو یہ تصور کیا کرو کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم خود مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر یہ تصور نہ بن پائے تو یہ تصور ضرور اپنے اندر کیفیت بنانا کہ وہ مدینے والا مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، کوئی اگر اس کو محبت میں ڈوب کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہ، میں اپنے عاشقوں اور اپنے چاہنے والوں کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی. سبحان اللہ. اس لیے آپ محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، دل میں سرکار کی محبت اور آقا کا پیار بسا کر درود شریف پڑھا کریں. ایک مرتبہ پورا مجمع اور جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل آپ جیسے سننا چاہے سنیں. مجھے جو بولنا ہے میں تو آپ کے سامنے بول کر آپ سے گزر جاؤں گا. میں نے آج کے اس مبارک اور پاکیزہ بزم میں جو اپنی گفتگو کا عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے شان مصطفیٰ اور عظمت، شان قرآن اور عظمت قرآن. قرآن کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پوری دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب گھروں میں پائی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. دنیا میں اور بھی بہت ساری کتابیں آئیں، توریت بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب. یہ جتنی کتابیں آئیں یہ کتاب کی شکل میں آئیں. موسیٰ کوہ طور پر آؤ، میں آپ کو توریت عطا کروں گا. عیسیٰ اپنے معبد خانے میں آئے، میں آپ کو انجیل عطا کروں گا. داؤد آپ اپنے معبد خانے میں آئے، میں آپ کو زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل میں. یہ اعزاز صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. یہ اعزاز قرآن کو حاصل ہے کہ وہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں اور جو ساری کتابیں آئیں، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے توریت ہو، یہ جو کتابیں آئیں یہ سمٹ کر آئی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سمٹ کر کے آئی. توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ تھوڑا سا تقریر کو محبت کے ساتھ سنا کریں، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ کتابیں سمٹ کر کے آئی. توریت آئی سمٹ کر، زبور آئی سمٹ کر، انجیل آئی سمٹ کر. لیکن قرآن سمٹ کر کے نہیں آیا، قرآن بکھر کر کے آیا. قرآن بکھر کر آیا. کبھی کوئی آیت نازل ہوئی، کبھی کوئی سورت نازل ہوئی، کبھی کوئی پارے کا حصہ نازل ہوا. قرآن بکھر کر آیا. ساری کتابیں سمٹ کر کے آئی اور آ کر بکھر گئی. قرآن بکھر کر آیا اور ایسا جڑا کہ قیامت تک اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. کسی پاگل نے توڑنے کی کوشش کیا تھا، پاگل نے، اور کہا تھا قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. قرآن سے آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے اور اس کا حال کیا ہو گیا؟ وہ دھوبی کے گدھے کی طرح ہو گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. قرآن نہ کل کوئی بچا سکا تھا، قرآن نہ آج کوئی بچا سکا ہے، قرآن نہ کوئی صبح قیامت تک کوئی قرآن کو بچا نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی اور نے نہیں لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا. وہ قرآن مقدس اللہ کے رسول کا ایک عظیم معجزہ. بات آگئی ایک تحریر میں آپ کے سامنے پیش کروں. کسی دانشور نے لکھا ہے یورپ کے ایک سوسائٹی نے، تنظیم نے ایک ارادہ کیا، ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک ارادہ کیا. آج مذہب کے نام پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آئے دن فتنہ اور فساد برپا ہوتے ہیں. لاؤ کچھ عمل، کچھ کام ایسا کیا جائے
اور ان مذہب والوں سے بات کر کے ایک مذہب پر لایا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک یہودی دانشور کو بلایا, ایک عیسائی دانشور کو بلا لیا, ایک مسلمان دانشور کو بلا لیا. یہ تینوں دانشور سامنے موجود, دو حضرات جج بن گئے. جج نے سوال کیا, ایسا ہے کہ میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا. کتنا سوال؟ ایک سوال کروں گا. اور سوال کیا ہے؟ اس نے سوال یہ کیا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہوتا ہے. مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہوتا ہے. تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ تمہارا مذہب کس نبی سے منسلک ہے؟ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا مذہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے, اللہ کے نبی گزرے ہیں. جج نے کہا یہ بات تو طے ہو گئی کہ تم لوگوں کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے, کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے. اب ایک سوال اس نے اور کیا, اور عاشقوں کے لیے سوال بڑا ہی دل پذیر ہے. آپ سنو کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قاری صاحب کی امداد تھوڑا سا بس 5 منٹ آپ میری طرف توجہ دیں. میں اہل اسٹیج کی بارگاہ میں دعا کروں گا, آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. بس میری تقریر آخری مرحلے سے گزر رہی ہے. میں مجمع سے بھی گزارش کرتا ہوں تھوڑا بیداری پیدا کریں, محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. جج نے کہا یہ بات تو طے ہو گئی, تمہارا مذہب کسی نہ کسی نبی سے تعلق رکھتا ہے, کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے. اب سوال اس نے یہ کیا, یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ دور کس نبی کا ہے؟ یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ یہ وقت کس نبی کا ہے؟ عیسائی نے کہا یہ وقت ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے. یہودی نے کہا یہ وقت ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. مسلمان نے کہا یہ وقت ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے. یہ ہمارے نبی کا دور ہے, یہ ہمارے نبی کا وقت ہے. تو جج نے کہا بات ایسے نہیں ہوگی, بات ہوگی دلیل سے, اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا اللہ ہر نبی کو ایک معجزہ عطا فرماتا ہے. ہر نبی کو ایک معجزہ عطا فرماتا ہے. تو اگر اس نبی کے گزرنے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس نبی کا دور گزر گیا, اور اگر اس کا معجزہ موجود ہے تو پھر اس نبی کا دور موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا مل بھی جائے تو کوئی اس سے کوئی معجزہ تو دکھا نہیں سکتا. اگر کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت مل جائے تو وہ اسے لے کر ہوا کے دوش پر تو جا نہیں سکتا. اگر کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مل جائے تو وہ اسے پہن کر چرندوں پرندوں چوپایوں سے باتیں تو کر نہیں سکتا. کہا اگر نبی کے گزرنے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر گیا تو اس نبی کا دور گزر گیا. اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. اب یہاں یہ باتیں سننے کے بعد یہودی بھی خاموش ہے, عیسائی دانشور بھی خاموش ہے, لیکن جب مسلمان کا نمبر آیا ہے مسلمان نے اپنے ہاتھ میں قرآن کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا یہ میرے مصطفیٰ کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے, جو کل بھی شفا دیتا تھا آج بھی شفا دیتا ہے, کل بھی ہدایت دیتا تھا آج بھی ہدایت دیتا ہے, کل بھی لوگوں کے دلوں کو بدلتا تھا آج بھی لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے, کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے, کل بھی اس کی طرح کوئی صورت نہیں لا سکا آج بھی اس کی طرح کوئی صورت نہیں لا سکا. یہ معجزہ بتا رہا ہے, یہ معجزہ بتا رہا ہے یہ میرے نبی کا دور ہے. یہ معجزہ بتا رہا ہے یہ میرے نبی کا زمانہ ہے, یہ میرے نبی کا وقت ہے. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کے رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا, مسجد ہو کے محراب ممبر کے مصلی, مسجد ہو کے محراب ممبر کے مصلی, چاروں بھی مل کر بنا ہم کو تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے قبر پھر کبھی وہ انگلی اٹھائے, انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. اب بات میں آپ بھی کرنا چاہوں, میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کیا ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے, ہر چیز کا بیان.
قرآن مجید وہ جس میں ہر شے کا بیان ہے. اللہ فرماتا والا رطبی والا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اب آج کے زمانے کا ایک عقیدے کا کوڑھی کٹ ملا کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, تو یہ بتاؤ جامعہ حنفیہ غوثیہ میں یہ جشن دستار بندی کا یہ جو جلسہ ہے, یہ جلسہ قرآن میں کہا ہے. جلوس محمدی آپ نکالتے ہو, اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. گیارہویں آپ بناتے ہو, اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. خواجہ کی چھٹی آپ بناتے ہو, اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. ہم نے کہا نادان, قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, دیکھنے کے لیے وہ نظر چاہیے. دیکھنے کے لیے وہ نظر اپنے اندر پیدا کرو. اور یہ دعویٰ میرا نہیں ہے, یہ دعویٰ میرے رب کا ہے. جب رب نے کہہ دیا ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں, تو کون ہوتا ہے قرآن پر اعتراض کرنے والا؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ذکر ہے. ابھی تو ایک مثال کے ذریعہ ہر چیز کا ذکر ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم 30 پارے میں ہے. پورے 30 پارے کا علم سورہ یاسین میں ہے. پورے سورہ یاسین کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. پورے سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. پورے بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے با میں ہے. پورے با کا علم با کے نیچے والے نقطے میں ہے. چاہے آپ پوری کائنات کو دیکھو, چاہے بسم اللہ کے با کے نیچے والے چھوٹے سے نقطے, قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. دیکھنے کے لیے وہ نظر چاہتا. بس میری گفتگو 2-4 منٹ اور رہ گئی. مثال کے طور پہ آپ سمجھے, بہت سارے علماء ہیں پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں. کہیں ہوتا ہے جو جلسہ کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں, یادگار کے طور پہ ان تقاریر کو, ان جلسے کو محفوظ کر لیتے ہیں. ایک شخص جو دیہات کا رہنے والا, ایک ڈی وی ڈی میں جگہ جگہ کے جلسے ایک ڈی وی ڈی میں محفوظ تھے. میں نے ایک شخص جو ان پڑھ تھا, جو دیہاتی قسم کا آدمی, میں نے اس کو دیا. دینے کے بعد کہا, مثال کے طور پہ میں نے یہ موبائل ہاتھ میں لیا, میں نے کہا یہ ڈی وی ڈی لو. وہ دیہاتی قسم کا آدمی جو بالکل ان پڑھ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا, ہم نے کہا یہ ڈی وی ڈی لو. کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ اس میں بنارس ہے, اس میں غازی پور ہے, اس میں جونپور ہے, اس میں الہ آباد ہے, اس میں یو پی ہے, اس میں بہار ہے, اس میں آندھرا ہے, اس میں دلی ہے, کلکتہ ہے, بامبے ہے. یعنی جہاں جہاں کی تقریریں اس ڈی وی ڈی میں محفوظ تھی. میں نے ان جگہوں کا نام لیا. وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا, دیہات کا رہنے والا, ہاتھ میں ڈی وی ڈی کو لیا, الٹ پلٹ کر کے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا مولانا صاحب آپ اپنے عقل کا علاج کرائے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کہتے ہیں اس میں دلی ہے, آپ کہتے ہیں اس میں کلکتہ ہے, آپ کہتے ہیں اس میں بامبے ہے, اس میں بنارس ہے, اس میں غازی پور ہے, یو پی ہے, بہار ہے, جھارکھنڈ ہے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. ہم نے کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا اس میں کچھ تحریریں لکھی ہیں, کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں, اور کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں, اسی لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ہم نے کہا تجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ تو صرف ڈی وی ڈی کو دیکھ رہا ہے. تجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ تو صرف ڈی وی ڈی کو دیکھ رہا ہے. اگر اس کے اندر کے مناظر کو دیکھنا ہے تو اس ڈی وی ڈی کو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈال, پھر اسکرین پر دے. تمہیں بنارس بھی نظر آئے گا, اعظم گڑھ بھی نظر آئے گا, یو پی بھی نظر آئے گا, بہار بھی نظر آئے گا, آندھرا بھی نظر آئے گا, پورا ہندوستان نظر آئے گا. اس نے کہا یہ ڈی وی ڈی پلیئر کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے کہا نہیں پتا ہے, اس لیے تجھے نظر نہیں آتا. آج کا ملا کے بولتا ہے قرآن میں یہ کہا ہے, قرآن میں وہ کہا ہے, قرآن میں یہ کہا ہے. ہم نے کہا تجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ تیرا تعلق مصطفیٰ کے سینے سے نہیں ہے, مصطفیٰ کے سینے سے لگی ہے. ارے اس قرآن کو سینے مصطفیٰ میں ڈال, مشکات نبوت کی اسکرین پر دیکھ, تمہیں کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آئے گا, زمین کا چپا چپا نظر آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.